الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 18 رمضان المبارک ہے اور سورہ فرقان کے جلو میں آج ہم 19ویں پارے کی آیات اور اس کے عنوانات اور مضامین سے اکتساب فیض کریں گے۔ سورہ فرقان، اس کا نام قرآن پاک کی سورہ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی خیر و برکت والی وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے الفرقان اپنے محبوب بندے پر۔ 21ویں آیت سے 19واں پارہ شروع ہوگا اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک اہم صورت ہے۔ 77 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور سورہ فرقان سے مسلسل 8 مکی صورتوں کا گروپ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں اسی کا تسلسل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عقیدہ آخرت اور قرآن پاک کی صداقت، اور اس کے ساتھ مکہ کا وہی سنگلاخ ماحول اور بغض اور عناد اپنے عروج پر، اور دوسری طرف نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جذبہ دعوت و تبلیغ کہ آپ ڈور ٹو ڈور، گھر گھر، کوچا کوچا اور کریا کریا اسلام کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ حج کا موسم آتا ہے تو ذی المجاز میں ایک نئی بستی آباد ہو جاتی ہے، جس میں عرب، صرف عرب ہی نہیں بلکہ قرب و جوار کے دیگر خطوں سے بھی قافلے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ہر قبیلے، ہر قافلے اور ہر فرد تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، تفلحو، دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی میدان میں دیکھا کہ ایک شخص جو بہنگا ہے، اس کے چہرے پر نخوت اور تکبر ہے، اور اس کے سر سے بالوں کی 2 لٹیں اس کے گلے میں حمائل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے کر فارغ ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں، اس شخص کے پیغام کے فریب میں نہ آنا، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے برگشتہ کرتا ہے۔ اور ربیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے جانا اور دیکھا اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابو لہب ہے، اور یہ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ، جس کی بیوی عروہ جو ام جمیل کے نام سے معروف ہے، کہ جو جنگل میں خاردار ٹہنیاں اور کانٹے اکٹھے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے راستے میں بچھاتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ہمسایہ عقبہ بن ابی معیط، جو گوبر اور آلودگی اکٹھا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ پہ پھینکتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عبد مناف کی اولاد، تو نے ہمسائیگی کا خوب حق ادا کیا۔ اور پھر یہی ابی لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، جس کی تکذیب میں قرآن پاک کی پوری آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ بڑی برانگیختہ ہوئی کہ ہم تو شرفائے عرب ہیں اور کوئی ہماری حجو بھی کہہ سکتا ہے۔ اور پھر آگ بگولا ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طلب میں نکلی اور کہا کہ میری حجو کہی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں، یہ تو اس کائنات کے خالق نے تمہاری حجو کہی ہے، جس کا جواب تم قیامت تک نہیں دے سکو گی۔ اور شقاوت اس حد تک کہ ابھی مقاطعہ، یعنی مومن خواتین جو ہیں ان کے مشرک مردوں کے ساتھ جو نکاح تھے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، آپ کا عقد اسی ام جمیل کی 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ تھا۔ اس نے رد عمل میں، انتقام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو۔
ناظرین، میں صرف یہ منظر آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انفرادی سطح پر اور پھر آپ کے گھرانے نے اجتماعی سطح پر، آپ کی صاحبزادیوں نے کیا کچھ فیس نہیں کیا، اور پھر یہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئیں تو مکہ میں رہنا پھر بھی دشوار تھا، اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ کا یہ ماحول ہے، اور اس میں عقبہ بن ابی معیط، جس نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں کھانے میں شریک کرنے کے لیے آپ کی شرط پر اسلام قبول کیا، اور پھر اپنے دوست ابی بن خلف اس کے اصرار پر اس نے اس دعوت کا انکار کر دیا، تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس موقع پر اس کو بدترین عذاب اس کا مژدہ سنایا، اور پھر قرآن پاک کی یہ آیات جو سورہ فرقان میں آج ہم انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے کہ اس روز ظالم فرط ندامت سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا اے کاش میں اختیار کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو جو کہ نجات کا راستہ تھا، ہائے کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست۔ اس نے اپنی رفاقت اور اپنی دوستی کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی بجائے ابی بن خلف اس کی مجلس کو ترجیح دی، اور دنیا سے خائر اور خاسب ہو کر گیا، اور پھر بدر کے معرکے میں حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں اس کا سر تن سے جدا ہوا۔ تو مکہ مکرمہ اور اس میں سورہ فرقان اور اس کے بعد دیگر آیات اور 19واں پارہ، اور اس میں ہمارے ساتھ علماء کا وکیل پینل علامہ صاحبزادہ بدرالزمان قادری، مفتی خلیل احمد یوسفی گزشتہ 20 دنوں سے ہمارے ساتھ بہت استقامت اور وقار کے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ الحاج اختر حسین قریشی اپنے شعبے میں اتھارٹی ہیں، استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ 3ری قومی ادبی نعت کانفرنس میں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحبزادہ بدرالزمان قادری ہماری تدریسی اور دینی حلقوں کی بہت معتبر شخصیت ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی الرزاق، بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا، اس اسم کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی روزی سے محروم نہیں کرتا۔ سبحان علامہ صاحب آج کے موضوعات ہیں، اور پھر سورہ فرقان اور آیت 28 اور 29 اور اس میں بری دوستی اور صحبت کے نقصانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سورۃ فرقان کی آیت میں لے رہا ہوں جی 28 اور 29۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو دوستیوں کا معیار مقرر نہیں کرتے اور حق سے ہٹ کے تجاوز کر کے دوستیاں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ویلتا، روز قیامت یہ احساس ندامت میں مبتلا ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ پچھتاوا اس وقت نہیں ہوگا جب میدان حشر ہوگا۔ فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ میں نے اللہ کی نصیحت آ جانے کے بعد میں نے پھر بھی خیال نہ کیا اور میں ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے دوستی کی جنہوں نے مجھے راہ راست سے ہٹا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ایسا ہے دشمن جو بیچ منجھدار کے چھوڑ دیتا ہے، مشکل میں ڈال کے چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں اس کا عمومی طور پر لوں نا دوستی کے حوالے سے، تو وہ دوستیاں ان کی کفر کا انہوں نے ساتھ دیا اور حق کا ساتھ نہ دیا۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باطل کی طرف تو مائل ہوتے ہیں لیکن حق کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور دوستی کا معیار ان کا مقرر نہیں ہوتا۔ وہ دنیاوی مناصب اور عہدے دیکھتے ہیں اور دولت دیکھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ کے دوستیاں قائم کرتے ہیں۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اور اس بات پر غور کرو دوستی کر کس سے رہے ہو،
کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جس سے تم دوستی کر رہے ہو تمہیں راہ راست سے ہٹا نہ دے۔ اور اگلی بات جو میں عرض کرتا ہوں، آپ نے امام ترمذی کی حدیث ہے لا تصاحب الا مومنا، فرمایا اگر مصاحبت اختیار کرنی ہے تو مومن کی کرنی تو مومن کی مصاحبت اختیار کرو۔ ولا یاکل طعامک الا التقی، اور تمہارے دسترخوان پر تمہارے اگر کوئی جو کھانا کھانے ہے اس کو پہلے اس کا دیکھ لو کہ آیا وہ کس سطح اور کس درجے کا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دسترخوان پر تمہارا رزق کھانے والا متقی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ آج ہم جب دوستیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں، ہم نے نہ کبھی اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، اور نہ دین کو دیکھا۔ ہم نے دنیاوی منفعت کو دیکھا، دنیاوی رشتوں کو دیکھا، اور اسی پر ہم نے جو ہے تعلقات کو استوار کر لیا، اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم تمہارے دسترخوان پر کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ تابعین کے دور میں ایک محدث تھے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ایک خارجی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو روکا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو میں محب اہل بیت بنا دوں گا۔ ان کو سختی سے روکا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے شادی کر لی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹلی بہت سی خواتین انفلوئنشل ہوتی ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں، نتیجہ اور گھر کے ماحول میں تو ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کو محب اہل بیت بنانے کے، خارجیت کو اس کے ذہن سے نکالنے کے، وہ خود خارجیت کا شکار ہو گئے۔ تو یعنی یہ تعلق اور دوستیاں آدمی کو ڈی ٹریک کر دیتی ہیں۔ اور میں تو اپنی زندگی میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جب اپنی دوستیاں استوار کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں کہ اندر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے اسکول آف تھاٹ سے وہ ڈی ٹریک ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، ہمیں اس پر بھی دیکھنا چاہیے۔ اور والدین کا رول اس میں کرٹیل ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل صحیح فرمایا۔ پہلے جو دوست ہوتے تھے وہ اپنے جو بچوں کے جو دوست کے والدین ہوتے تھے ان سے بھی دبتے تھے اور ان کا بڑا حیا کرتے تھے۔ سر کوئی اس میں شک نہیں ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ کراس کویسچن شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اور جب ہمیں ہوش آتی ہے تب تک وہ بہت دور جا چکا ہوتا ہے، جس کے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابتدائی مرحلے پر اپنی اولاد کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ہم نشین کون ہے، اس کے ساتھ اس کے دوست کون ہیں، کیونکہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، ایک مشہور مقولہ ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے اور دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ تم عطار کی دکان پہ چلے جاؤ، نہ چاہتے بھی تمہارے دامن سے، تمہارے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور لوہار کے پاس جاؤ گے، اس کی بھٹی سے نکلنے والی چنگاریاں جو ہیں وہ تمہارے دامن میں چھید کر دیں گی۔ تو ایک بنیادی سی چیز ہے، ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث جو ہے، اس پر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک شخص کی جنت کا جب اعلان فرمائے گا نا، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو بہت سی خطائیں بھی ہیں، تو اللہ فرمائے گا نہیں، یہ نیک لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھتا تھا، لا یشقی بہم جلیسہم، یہ چند لمحے ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ اس کو بدبخت اس نے نہیں رہنے دیا، اس کی بدبختی اور شقیہ پن جو ہے اس کو دور کر دیا۔ تو گویا اچھے دوستوں کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھ جانا بھی بڑا کمال کی بات ہے۔ اور مفتی صاحب ہمارے صوفیہ تو یہی کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، اور آپ اس پہ کچھ کمنٹ کریں، آپ بھی صوفیانہ مشرب کے حامل ہیں۔ اور پھر آگے کا جو موضوع ہے سورہ فرقان کی آیت 53، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار، میٹھا اور کھاری سمندر ایک ساتھ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں صرف ڈاکٹر صاحب کی بات پہ یہی چیز کا اضافہ کروں گا کہ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی۔ تو وہ کہاں لے کے جائیں انہیں بچوں کو؟ ان کو ایسے علماء کی صحبت میں بٹھائیں جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں، تاکہ بچے نیک ہو جائیں۔ لیکن خانقاہ جو تھی یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا تربیت کا، تزکیہ کا، طہارت کا، جس میں ہم لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے، کچھ دنوں کے لیے رہتے تھے، اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، خود جاتے تھے، تعمیر سیرت کے حوالے سے، تشکیل کردار کے حوالے سے۔ تو اب تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں یہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، معدوم بھی ہو گئے ہیں، کرائٹیریا بھی چینج ہو گیا۔ جو دشمن ہے وہ بیڈ روم میں آ گئے، موبائل کے ذریعے، خانقاہیں دور ہیں، اس لیے جو قریب آیا ہے اس کا اثر زیادہ۔ اس طرح ہی خانقاہوں کے جو علماء ہیں ان کو بھی اپنا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی اور پاور کے ساتھ آگے پہنچانا چاہیے، تاکہ جو بچے ڈی ٹریک ہو رہے ہیں وہ ٹریک پہ آ جائیں۔ یعنی اپنا نیریٹو جو ہے وہ جنریٹ کرنا چاہیے مؤثر پیرائے۔ پہلے تبلیغ کا کرائٹیریا تھا آؤ اور سیکھ لو، اب ہے گھروں میں جا کے سکھاؤ تاکہ لوگوں کے بچوں پہ اثر ہو۔ اور جو آج کل کی مصنوعی ذہانت ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں موبائل کو آن کرتے ہیں، آپ کے سامنے وہی ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، کہ وہ اس سے یہ پتہ، اس آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے جی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس موبائل نے ہمیں ہائی جیک اتنا کیا ہوا ہے کہ ہمارے خیالات کو ریڈ کرتا ہے۔ جی بالکل کرتا ہے،
ہم جو چیز ایک دفعہ کلک کریں گے اس سے ریلیٹڈ ہر شے ہمارے سامنے آ جائے گی. اور ہم اس سے پہلے وہ اس ساری روحانیت کے قائل ہی نہیں تھے. اور اس کی وجہ سے ہم نہ صرف روحانیت سے دور ہو گئے بلکہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا نظام کیسا ہے. اگر ہم اس کو سمجھتے، اور جس طرح ہمارے پاس یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن صوفیاء ہیں، جس طرح وہ آنے والے کو ریڈ کر لیتے تھے جی، اور ان کے ہاں ایک صحبت اور مجلس اور اس میں ملفوظات کا سلسلہ ہوتا تھا، اور وہ کسی ایک کے خیال کو بنیاد بنا کر نصیحت کی ایسی بات کرتے تھے جو اس مجلس بلکہ بعد میں آنے والے ان کے سارے معتقدین کے لیے کافی ہوتی. جی بالکل ایسے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ آنے والوں کے قلوب اور اذہان میں جو باتیں موجود ہوتی تھیں ان کو ایکسیس تک پہنچتے تھے ان کی. اب میں اس پہ یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے اب اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آگے تو وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں. بالکل کیے بالکل وہ مانتے کہ یہ موبائل اگر آپ کے ذہن سے گزرنے والے خیالات کی رو کو پکڑ سکتا ہے تو وہ گروہ صوفیاء جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی کے مطابق کہ میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی ان کے اندر وہ قوت اللہ تعالیٰ ودیت کر دیتا ہے. جی بالکل. بخاری کی 6502 حدیث ہے. فرمایا فَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فرمایا ان کے آنکھوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں میں ایسی طاقتیں بھر دیتا ہوں کہ وجود ان کا ہوتا ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے اوپر ایک اور حدیث ہے، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ یہ سارا کچھ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر امم کیا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. بالکل. اور اس نے جو وہ خطبات میں تصور پیش کیا تھا پاکستان کا، تو اس کا پیرایا بڑا دلچسپ تھا. اس نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس خطے کے یہ علاقے مربوط ہو کر ایک مملکت کی صورت اختیار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ اس نے 1933 میں اپنے یا 30 میں خطبات دیے جو پاکستان بننے سے 15-20 سال پہلے تھے. تو یہ کہ مومن کی فراست جی بالکل وہ تو کافی ہے اشارہ. جناب آج کی جو ہماری آیت ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نظام ایسا ہے کہ میں نے 2 سمندر برابر جاری کیے، ایک بہت زیادہ میٹھا ہے اور دوسرا کڑوا ہے. تو دونوں آپس میں ملتے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، ان کے درمیان میں پردہ ہے. وہ پردہ کوئی کپڑے کا نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، رب کا حکم ہے. سبحان اللہ. کہ اس نے ادھر نہیں جانا اور اس نے ادھر نہیں جانا. اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہر شخصیت کے اندر 2 نظام چل رہے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. ہمارے دل میں بھی 2 نظام ہیں، ایک حق کا اور ایک باطل کا. جس کا غلبہ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا. ہمارے شیخ طریقت ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے، پنجابی کا شعر تھا کہ دودھ وجود تیرے اندر، روغن شیریں دار سمانی. ہر شاید تیرے اندر ہی ہے، باطل کی بھی اور خیر کی بھی. جے مرشد لائے جاگ پرم دی تا جمے دودھ پانی. واہ. کوئی راہبر ملے گا تو ہدایت کی طرف چلے جاؤ گے، اور کوئی گارڈین ایسا مل جائے گا کہ وہ تمہاری اندر کی چیزوں کو خراب کر دے گا تو پھر باطل کی طرف چلے جاؤ. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جو اکٹھے 2 نظاموں کی بات کی ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت او کالذی مر علی قریہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کہ ایک ہی درخت کے ساتھ دراز گوشت بندھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ پانی ہے. 2 نظام علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں. ایک کے اوپر 100 سال بیت گئے، ایک کے اوپر لمحہ نہیں بیتنے دیا اللہ تعالیٰ. اور پھر ہمارے مفسرین نے یہ جو 2 دریاؤں کا ذکر ہے کہا بحر روم ہے اور بحر فارس ہے، جو آپس میں اکٹھے چل رہے ہیں لیکن پانی کو ملنے کی اجازت نہیں. اچھا، اس ملنے کا معنی بھی مفسرین نے واضح کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پانی ادھر سے ادھر نہیں جاتا. جب اوپر نیچے ہوگا، دائیں بائیں ہوگا تو اندر چلا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ میٹھا نمکین کے ذائقے کو نہیں بدلے گا اور نمک والا میٹھے کی مٹھاس کو ختم نہیں کرے گا. دونوں اپنے اپنی حدود قیود کے اندر رہیں گے. ہماری دنیا کے اعتبار سے اس میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی
موضوع ہے اس حدیث اس ہمارے موضوع کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن حلقہ بنا ہوا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانے لگے. تو آپ نے جب فرمایا فتنوں کے بارے میں, تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید قریب ہو گیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عرض کی حضور میں جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں. حکم فرمائے. فرمایا جب تم دیکھو نا کہ دغا بازی عام ہو جائے اور اختلاف پیدا ہو جائے جو آج کی کیفیت ہے گھروں میں, معاشرے میں, تو فرمایا اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ ہے کہ تنہائی میں چلے جاؤ. اللہ اس تنہائی سے مراد ہے یا تو گھر کے ایسے حصے میں کہ کسی سے ملاقات نہ ہو, یا ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں لوگوں کی ایکسیس نہ رہے. دوسرے نمبر پر فرمایا اپنی زبان بند کر لو, اچھی بات کو حکم دو, بری بات سے منع کرو. اور جب تم یہ ساری چیزیں کر لو تو 5ویں نمبر پہ فرمایا فتنے کے دور میں اپنی فکر کرو, لوگوں کی چھوڑ دو. اس کیفیت میں یہ اس بندے کے لیے ہے جو عالم نہیں ہے. جو عالم ہے, جو مبلغ ہے, جو دائی ہے, جو داعین اللہ کا پیغمبر ہے, اس کے لیے فتنے کے دور میں تنہائی کی طرف جانا قوم کی بربادی کا ذریعہ. دونوں چیزیں ساتھ چل رہی. بہت اہم آیات ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. سبحان اللہ. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. سبحان اللہ جی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر اپنے بندوں کے اوصاف بیان فرما دیے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی پہلی پہچان, پہلی صفت تو یہ ہے کہ زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ جب اس پہ کچھ بات کریں نا آگے اتنی تیزی سے نہ گزرے. چلے میں عرض کرتا ہوں. رسالت مآب سے اشارہ ہے کہ علیکم بالسکینہ, اللہ نے تم پر سکون نازل کیا ہے. ایک مسلمان مومن ہوتا ہی بڑا باوقار اور اس کی حیث سے سکون نظر آتا ہے. بے قراری اور بے چینی اور افراتفری آپا دھاپی اس کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا. اور نخوت اور تکبر بھی اس کی چال سے نہیں ڈھلکتا. بالکل نہیں ڈھلتا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے. فرمایا آرام سے چلو. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو تیز چلنا ہے تمہاری ہیبت کو کم کر دیتا ہے. یہاں تک کہ نماز میں بھی دوڑ کے شامل ہونے سختی سے منع فرما دی گیا. فرمایا کہ نماز میں دوڑ کے مت جاؤ, یہ تمہارے وقار کو ختم کرے گا. جتنا حصہ میسر آ جائے ادا کر لو, باقی بات میں پورا کر لو. تو فرمایا دوڑو مت نماز کے لیے. اگلی بات آپ نے فرمائی کہ ویسے تیز چلنے والے کا جو ہے اس کے چہرے کا حسن اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. ایک بندہ اگر وقار سے, متانت سے, سنجیدگی سے قدم اٹھا رہا ہے, چل رہا ہے, تو اس کی اپنی ایک شخصیت کا نکھار ہوتا ہے. اور جو بہت تیز چلتا ہے یعنی یہاں توازن کا ذکر, توازن, اعتدال اور توازن ہونا چاہیے. اور رسالت حدیث پاک میں جب آپ چلتے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے زمین خود بخود لپٹتی چلی جا رہی ہے اور آپ بلندی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں. تو گویا آپ نے ہمیں بھی یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی چال کے اندر اعتدال رکھو. اور یہ چال کے اندر جو بد اعتدالی یا بے اعتدالی ہوتی ہے یہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا وصف یہ ہے کہ جب یہ جہلا سے ان کا کلام کرتے ہیں تو پھر یہ آرام سے خاموشی اسلام کر گزر جاتے ہیں, بحث مباحث میں نہیں پڑتے. یعنی ان کے ساتھ کبھی الجھتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں الجھتے. اور وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے دوسرے کو برا کہہ رہا تھا تو وہ کہتا آپ پر سلام ہو, آپ پر سلام ہو, سلامتی کی بات کر رہا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ تم اس کو سلامتی کا پیغام دے رہے تھے. جو یہ تمہیں کہہ رہا تھا اللہ نے فرشتہ مقرر کیا, وہی کلمات یہ فرشتہ آپ کو لوٹا رہا تھا کہ تم اس لائق ہو, تم اس لائق ہو, یہ اس لائق نہیں ہے. سلامتی کا پیغام اس کے لیے ہے. تو اللہ کے بندے کبھی بھی جہلا کے ساتھ بحث مباحث میں نہیں پڑتے. اس سے انسان کا وقار جاتا رہتا ہے. اور بہت کم ہوتا ہے جو فاسد خیالات کا مالک ہو, اس کو راہ راست پہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگلی بات اللہ فرماتے ہیں عبادت کرتے ہیں شب روز, الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, سجدے اور قیام کرنے کے باوجود ان کا وصف یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ عبادت کے بعد میں تو یہ ڈاکٹر صاحب دیکھتا ہوں کہ ہمارے کوئی زیادہ عمر کے لوگ مسجد میں ان کی آمد و رفت کثرت سے ہو جائے تو وہی نہیں سنبھالے جاتے. سب سے زیادہ ڈسٹرب وہ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو. یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ جو وہ زیادہ مساجد کا رخ کرتا ہے, عبادت کا رخ کرتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ شاید میں یونیک ہو گیا ہوں. یعنی یہ کہ عبادت کا بھی تکبر بالکل بجا فرمایا, بالکل ایسے ہی ہے ایگزیکٹلی. روڈنس, سختی آ جاتی ہے, شدت زیادہ آ جاتی ہے مزاج کے اندر. اور وہ مسجد میں آ کے ریکگنیشن چاہتے ہیں لوگ ہمیں, ہم اور ہر ایک کو ٹوکتے ہیں, ہر ایک پہ اعتراض کرتے ہیں. سب سے زیادہ ان کا ہدف جو ہے وہ امام صاحب ہوتے ہیں جن کے پیچھے. یہ ریالٹی آپ نے بہت اچھا کیا جب آپ نے ارشاد فرما دی. واقعی سر ریالٹی ہے اور یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا.
اور اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت کرنے کے بعد پھر گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دینا، یعنی مطمئن نہیں ہوتے، پھر بھی انہیں عذاب کی اور اللہ کے جو ہے اس کا خوف ان کے دل میں موجود ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔ بالکل یہ بہت جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے نیک اعمال کی بات بھی اللہ نے فرمائی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور اہم پہلو یہ ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ توبہ کرتے ہیں تو ہم ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو نجوہ کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، فرمائے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے قریب بندے کو کر دیا جائے گا، جب وہ بہت قریب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت جو ہے اس کے اوپر رکھے گا اور پھر اس کے سامنے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اعتراف کروائے گا کہ تم نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی، خطاؤں کا اقرار کرے گا، پھر اچانک یہ رک جائے گا اور اس کی جو بڑی خطائیں ہیں ان کو روک نہیں دکھایا جائے گا کہ یا اللہ میری تو اور خطائیں بھی تھیں۔ اللہ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تمہارے بدعمالیوں پر خطاؤں پر پردہ ڈال دیا، آج کیسے بے نقاب کر دیں، اور اس کے صحیفے کو لپیٹ دیا جائے گا، اس جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ جتنا بھی اس پر کلام کیا جائے میں سمجھتا ہوں۔ اور ابھی میں چاہوں گا کہ جو 2-3 صفات ابھی باقی ہیں، جی باقی ہیں، وہ ان پر جب میں بریک سے واپس آؤں تو کیونکہ اس میں ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں ان کا بڑا دخل ہے، بالخصوص اس میں جو ہم افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں اخراجات میں اور اپنے رویوں میں، تو اس طرح کے جو امور ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ نور قرآن کے فورم سے ضرور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، آج ہم 18واں پارہ ہے اور 19واں پارہ اور سورہ فرقان، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی صفات ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بریک سے واپس آئیں گے تو یہ بابرکت سلسلہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گا۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ فرقان کی بہت خوبصورت آیات جس میں ہمارے انفرادی اور اجتماعی رویوں کی اصلاح اور اس کا ایک جو سٹینڈرڈ ہے اس کو یہاں مینشن کیا گیا ہے، اور بطور خاص میں چاہوں گا کہ اس پر ہمارے علماء بھی بات کریں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سبحان اللہ، اور وہ جو عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے، اور جو ایک کنیکشن تھا گھر میں بچوں کا والدین کے ساتھ، میاں اور بیوی کا جو تعلق تھا، وہ اس جدید معاشرت نے ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ ہم پہلے یورپ کی بات کرتے تھے اور وہاں کی بات سنا کے ہم قدرے اپنی مشرقی روایات اور اقدار اس پر ہمیں فخر تھا، لیکن آج تو ہمارے اپنی جو سوسائٹی ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ یہ آیات جس میں ایک اعتدال ہے، اور پھر جو ایک تمنا اور طلب ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، اور جو اکبر الآبادی نے بہت دیر پہلے طنز کی تھی کہ کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ یعنی ایک فیملی، ایک خاندان جو ایک سوسائٹی کا بنیادی یونٹ ہے، اور اسلام اس کو بہت فوکس کرتا ہے۔ تو اس میں میں چاہوں گا، اور جو اعتدال ہے کان بین ذالک قواما جناب، اور آگے سورہ شعراء اگر آپ وہاں تک پہنچے تو اس کو بھی ضرور ٹچ کریں۔ دونوں ہی آیات فیملی سسٹم سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک میں فرمایا کہ ایمان والے کی شان ہے کہ نہ وہ اسراف کرتا ہے نہ تصریف کرتا۔ اس کو معاشرے میں سمجھنا چاہیے کہ اسراف اور تصریف کا تعلق فیملی سسٹم کے ساتھ ہے۔ نیکی کے ساتھ اسراف و تصریف کوئی نہیں، وہاں جتنا بھی آپ دیں گے اخلاص کے ساتھ اللہ قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ معاشرے میں اس کے لیے قرآن مجید کی یہ ہمارے پاس سپورٹیو آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان
یہ تمہیں بات دل میں ڈالتا ہے کہ جب تم دین کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور جب معاشرے کی بات آئے گی تو کہے گا تمہاری عزت کی بات ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اپنے نظام معاشرت کو دیکھتے ہوئے جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کام کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیٹس کیا ہے، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس چیز نے ہماری مملکت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی بندہ اپنی گردن بھی کٹوا دے گا نا، تب بھی وہ کہے گا میں راضی نہیں ہوں، کیونکہ اس نے یہاں سے کٹوائی تھی، میں تو یہاں سے 4 ہاتھ۔ تو لوگوں کو راضی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ یقیناً۔ اور اولاد کے لیے جو دعا بیان کی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ہر انسان اس چیز کا خواہش کرتا ہے کہ میری اولاد اور میری بیوی کی طرف سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملنی چاہیے۔ دعا ہی کافی نہیں ہے، دعا کے ساتھ پریکٹیکل تربیت بھی اس تک پہنچنے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ دعائیں محنت کے بعد ہیں، اگر صرف دعاؤں پہ بات چھوڑ دی جائے اور محنت انسان نہ کرے تو دعاؤں کا ثواب ضرور ہوتا ہے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنی اولاد کی خیر خواہی کرو۔ اولاد کی خیر خواہی کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو وقت دیں۔ ٹیوشن، اسکول، کالجز، اساتذہ یہ کافی نہیں ہے۔ جو آپ بچوں کو ڈیولپمنٹ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے خود ان کو وقت دیں اور ان کو سکھائیں اخلاقیات، ان کو ٹائم دیں۔ میں نے ایک بڑے بزرگ سے یہ سنا کہ میں اپنے بچے کو عید پہ ایک ایسا تحفہ دے کے آیا ہوں کہ اس کی مثل کوئی تحفہ نہیں ہے۔ کہا کیا دیا؟ کہا میں نے اس کو کہا کہ آئندہ کے بعد ہر روز کا 1 گھنٹہ تیرے نام ہے۔ واہ! کہ میں جب اس کے پاس بیٹھوں گا میں اس کے اندر دیکھوں گا، جب ہم بچوں کی ضرورت کے مطابق ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر لوگ دیں گے اور لوگ ان کے۔ اور مفتی صاحب اس ٹائم سے مراد کوالٹی ٹائم ہے جی، یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اونگ رہا ہے اور آپ بھی سونے کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے پاس بھی اپنا موبائل ہے، آپ کے پاس بھی اپنا موبائل، یہ ٹائم اس ڈسکس کرنے اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں رہیں کہ ہم نے اکٹھے ٹائم گزارا ہے۔ نہیں، اس سے مراد ڈسکس ہے، اس کی پرابلمز کا حل ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو کھولیں، اس کو اپنے ساتھ دوستی کے معیار پہ لے کے آئیں تاکہ جو بات اس کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں جو سسٹم کی خرابی کی وجہ ہے نا وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ عدم اعتماد۔ ماں باپ کی سطح پہ بیٹھ کے حاکم بنے ہوئے ہیں اور بچہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ مجھے ڈانٹ نہ پڑے۔ اس خلا کو جس ماں باپ نے اولاد کے ساتھ ختم کر لیا نا، ان کی اولادیں نہیں بگڑتی، جو پھر راستہ ماں باپ متعین کر دیتے اولاد کو بھی وہ مل جاتا۔ سورہ شعراء کو بھی کچھ یہ جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت والا منظر بیان کیا، فلا اللہ کا باخع النفس۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے غم میں اپنی جان دے دیں گے؟ اللہ اکبر! کیا آپ ان کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کے میلوں میں جا رہے ہیں، ان کے مدارس میں جا رہے ہیں، یار آ جاؤ۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور میں لوگوں کو پکڑ کے باہر نکال رہا ہوں، بعض بدبخت پھر بھی اندر گر جاتے۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں، اور اتنا خوف زدہ کیا گیا جو انسانی تاریخ اور دعوت و تبلیغ کی ہسٹری میں کسی کو نہیں کیا گیا۔ اور 30 دن اور راتیں ایسی گزری کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ماں سوائے کچھ چند محدود سی چیزوں۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ تعلق داری ہے اس کی بیس ہے یہ آیت جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ان کے لیے یہ سوچ ہے، یہ تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے فضل فرمایا، آپ کو نرم دل بنایا۔ جناب صاحبزادہ صاحب جی، آگے آیات آ رہی ہیں اور یہ بڑی باکمال آیات ہیں۔ عبادت آپ بھی فرماتے ہیں اور باقی مخلوق بھی عبادت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کا ذکر نہیں بطور خاص فرمایا، لیکن اپنے حبیب کے قیام کا، قعود کا، رکوع کا، سجود کا ذکر فرمایا الذی یراک حین تقوم۔ اے حبیب جب آپ سجدوں میں جاتے تو بھی آپ کا رب آپ کا رب آپ کے قیام کا بھی مشاہدہ فرماتا ہے، آپ کے قعود کا بھی، آپ کے رکوع کا بھی، سجود، انتہا درجے کی محبت ہے۔ یعنی قرآن بالعموم جو ہے وہ اجمال پہ بات کرتا ہے، جزیات پہ بات نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی عبادت کو براہ راست کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رات کی ظلمتوں اور تاریکی میں اٹھ کے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں
اپنے رب کو پکارتے رب آپ کا قیام بھی ہے اس کا بھی مشاہدہ فرماتا ہے، آپ کے رکوع کا بھی، آپ کے سجود کا بھی، آپ کے قعود کا بھی مشاہدہ فرماتا ہے۔ انتہا درجے کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک ایک چیز جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمائی پھر آپ کے رب نے ویسے ہی کہ جب مکے کی وادیاں ظلم سے بھڑک رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جب آپ کو ایذا پہنچائی گئی تو اس موقع پر آپ نے آپ کی زبان سے جن جن کے لیے جو نکلا اللہ نے پورا کر دی، اس پہ کوئی شک نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ رسالت امام سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر کا بنیادی جو اس کو اوصاف دے کے دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے، ان کی قوت متخیلہ ہوتی ہے، قوت متصرفہ ہوتی ہے، اور جو ان کی قوت جو ہوتی ہے کائنات کے جو نظام کے اندر متصرفہ قوت اس کو بدلنے کی، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ انی لاراکم من ورائی، اے صحابہ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں، میں تمہارے قیام کا، تمہارے رکوع کا اور تمہارے سجود کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سطح کی بصارت دے رکھی تھی کہ آپ فرماتے تھے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ صحابہ اپنے رکوع و سجود ٹھیک کیا کرو، خوشی و خضوع کو قائم رکھو، گویا پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سمجھتے میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو کمال عطا فرمایا۔ اور دوسرا جو اس کا معنی لیا ہمارے مفسرین نے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ پاک رحموں سے، پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ تو گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ آگے اسماعیل علیہ السلام تک آپ پاک ارحام میں منتقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیکھا، آپ ایک پشت سے دوسری پشت تشریف لا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ انبیاء کی پشتوں میں سے ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت منتقل ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز کا مشاہدہ کرتا رہا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ میرے آباء و اجداد نکاح کی پیداوار ہیں، کوئی بھی بغیر نکاح کے نہیں آیا، اور آپ نے فرمایا کہ آدم سے لے کے میں اپنے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل تک جو ہے پاک اسلاب سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ اس سے آپ کے سارے آباء و اجداد کے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سورہ نمل آگے ہے، اور یہ واقعات تو بڑے طویل ہیں لیکن ظاہر ہے پروگرام کا وقت تو محدود ہوتا ہے، تو آپ واقعے کی طرف اشارہ ضرور کریں اور اس میں سے نتیجہ ضرور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ اور یہ سورہ نمل ہے اور آیت 18 سے 29 تک چونٹیاں کیا کہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو آپ نے چونٹیوں کا خطاب سنا۔ اس سے امت کے لیے جو مسئلہ اخذ ہوا، انبیاء قریب سے بھی سنتے ہیں، دور سے بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ایک دو عرض میں کرنا چاہوں گا مختصر وقت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، تو میں نے دیکھا تو فرمایا میرے حبیب بتائیں یہ مالا الاعلیٰ کے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ واہ۔ کہا یا اللہ یہ کچھ کاموں میں مصروف ہے۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں سنائی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا تو میں نے ان کی آواز سنی۔ اس پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ انبیاء کے کان اور ان کے فیضان سے اولیاء کے کان ایسے ہوتے ہیں، قریب کی بات بھی سن لیتے ہیں، دور کی بھی۔ بخاری نے اس پہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کا واقعہ بڑا خوبصورت لکھا۔ بدر ہو گیا تو عمیر بن وہب کا بیٹا قید ہو گیا بدر میں، تو اس نے کہا میں نے قتل کر دینا ہے جا کے معاذ اللہ، اور میں نے بہت کچھ کرنا ہے لیکن میرے بچے چھوٹے ہیں، ایک قیدی ہے، قرض مجھ پہ ہے تو میں نہیں کر سکتا۔ صفوان نے کہا یہ سب میں کام کروں گا، تو جا۔ وہاں چلا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہا میں اپنے بیٹے سے ملنے آئے۔ تو فرمایا وہاں حتیم میں تو تم میرے قتل کا ارادہ کر رہے تھے۔ فوری اٹھ کے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام نے ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ یہودی اور مسلمان آپس میں اس نظریے کے اوپر متفق تھے کہ جو دور کی آوازیں سنتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور آج مسلمان اس نظریے میں مختلف ہو گئے ہیں کہ نبی کو دور کی آواز نہیں آتی۔ یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو نزدیک کی بھی باتیں سنا دیتا ہے، دور کی بھی باتیں۔ وہ چونٹیوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو کہ بے خبری میں ان کے پاؤں کے نیچے اللہ اکبر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بات سنی فتبسم ضاحکا من قولہا، کہا یا اللہ میں ان کی بات سن کر مسکرایا ہوں اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پہ کی، میرے والدین پہ کی۔ وہ کون سی نعمتیں تھیں؟ وہ جو پیچھے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی باتیں پڑھی تو کہا ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے
مسلمان ماننا اور ایسے کام کرنے کی توفیق دینا کہ تو راضی ہو جائے اور مجھے صالحین کی جماعت میں شامل فرما۔ سردار صاحب اب چونٹیوں کے بعد ہدہد، اس میں ایک شکر کا پہلو پایا جاتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ جب قوت سماعت رب نے ایسی دی کہ چونٹی کا خطاب سنا، اور سطوت اور عروج اور اقتدار، اور پھر مانس یہ کہا یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ نعمت عطا کی ہے. تو کوئی پیغام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے. یہ انبیاء کا میں سمجھتا ہوں کہ سبق بھی ہمارے لیے یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، اور اس کے بعد اترائے نہیں کہ ہم دو ہی تھے اور تیرا گھر بنا دیا ہے، فوراً ہی جبین نیاز جھکائی کہ ہماری اس نیاز مندی کو قبول کر لینا. ایسے ہی سر، ایسے ہی ہدہد کا بنیادی جو کام یہ تھا، جو ڈیوٹیز کو اسائن کی گئی تھی کہ وہ پانی کی تلاش کرتا تھا. جہاں پانی دیکھتا تھا وہاں سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کرتا تھا اور وہاں لشکر پڑاؤ ڈالتا تھا اور وہیں سے پھر جنات کھود کے پانی نکالتے اور وہاں سارا کام ہوتا تھا. یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے. الرائد، یہ جو لشکر چلتے تھے ان کے آگے ایک گروپ چلتا تھا جو پانی، سایہ، محفوظ مقام اس کو دیکھتا تھا اور پیچھے آنے والے لشکر کو پھر وہاں ٹھہرنے کے لیے ان کی اکاموڈیشن اس کا بندوبست کرتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ یقیناً قافلے کا پیش رو اپنے قافلے والوں سے غلط بیانی نہیں کرتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا آپ نے تطبیق فرمائی. اور وہ دوبارہ ہدہد نکل گیا کہیں، اور جب سلیمان علیہ السلام نے وضو فرمانا تھا تو پوچھا کہاں ہے ہدہد، بلاؤ اس کو. تو کہا جی وہ تو نظر نہیں آ رہا. فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، بغیر پوچھے چلا گیا، بغیر اطلاع کی چلا گیا، پرمیشن کے بغیر چلا گیا چلا گیا، پیش کی اجازت لینی چاہیے تھی. فرمایا شدید عذاب دوں گا، اولا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین. یہ بات بڑی زبردست ہے. فرمایا کہ اگر تو وہ دلیل لے آئے گا اپنے جانے کی، وہ دلیل مجھے قائل کر گئی تو پھر میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، وگرنہ عذاب دوں گا. یعنی اسے جو ہے حق سماعت دیا جائے گا، اس کو دیا اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے گا. اور یہ ایک پیغام ہے، یک طرفہ نہیں ہوگا. یک طرفہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ جذبات اور غصے میں آ کے اور اپنا ماتحت سمجھ کے اس کو رگے ڈالا. اس کو موقع دے بات کرنے کا، تو موقع دیا. اور اس کے بعد اس نے پھر بتایا کہ جی میرے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مجھے میرے ایک ساتھی ہدہد نے خبر دی ہے کہ یہاں ایک ملکہ بلقیس ہے اور اس کا جو تخت ہے وہ ساری بات تفصیل سے بتائی. اور یہ بھی کہا کہ اس کے پاس ایک عرش عظیم، ایک تخت ہے بہت بڑا. لیکن حیرت کی بات، اس کی قوم بجائے رب کو سجدہ کرنے کے، شکر ادا کرنے کے، وہ تو سورج کو سجدہ کرتی ہے. اور بتایا کہ اس کو شیطان نے اعمال بد اس کے لیے مزین کر دیے ہیں. اور آپ نے پھر اس کو بڑا تفصیلی واقعات ہے، چونکہ وقت کی قلت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مفتی صاحب بھی کچھ بیان کریں گے. جی بالکل. تو وہ اس پر وہ پھر آپ نے ہدہد کو بھیجا، خط دے کے بھیجا. اور جب خط گیا فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم، یہ خط لے جاؤ اور اس کو پہنچا دو. ہدہد نے جب خط پہنچایا تو اس آرام کر رہی تھی، لیکن خط کے اوپر جب مہر دیکھی سلیمان علیہ السلام کی تو خوف زدہ ہو گئی. اور اس نے 12,000 اپنے سرداروں کو بلایا. فرمایا میرے پاس ایک ایسا، فرمایا کتاب کریم، ایک بڑا ہی معزز خط آیا ہے. آپ دیکھیں کہ پیغمبر کا کیسے پتہ چل گیا معزز خط آیا ہے، لیکن پیغمبر کی تحریر یا اس کی طرف سے آیا ہوا پیام جو ہے اس کو معزز قرار دیا اور تکریم کے لائق قرار دیا. تو وہ ملکہ نے کہا، بلقیس نے کہا یہ تو واقعی بڑی عزت والا پیغام ہے. اور اس کی تحریر انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آغاز بھی اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے نام سے اس کا آغاز ہوا. اور اس کو اس نے پڑھا اور سرداروں سے اس نے اپنے مشورہ کیا. اس نے کہا کہ میں ایک چھوٹا سا کرائٹیریا ہے، میں بہت تحائف بھیجتی ہوں، اور اگر تو قبول کر لیے تو پھر وہ بادشاہ ہیں، اگر قبول نہ کیا تو پھر واقعی وہ پیغمبر ہیں. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب 500 اونٹ اور 500 گھوڑے اور سونے کی زین اور بے تحاشا سونے کی اینٹیں بھیجیں، آپ نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے پوری سلطنت دی ہے، مال دیا، علم دیا ہے. تو فرمایا نہیں، اس سے کہو کہ خاموشی سے واپس میرے پاس آ جاؤ، اور آنے کے بعد میرے رب کے سامنے سربسجود ہو جاؤ اور کلمہ پڑھو اور ایمان لے آؤ. تو گویا پھر ملکہ نے کہا نہیں، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. بس اختتام پہ میں چاہوں گا کہ جو تخت بلقیس اس کا آنا، اور ہم انکار کرتے ہیں کہ جی یہ کس طرح ممکن ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ کون ہے جو تخت لے کے آئے گا، تو حضرت آصف بن برخیہ نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. تو اب انہوں نے اپنی یا تو آنکھ کی قوت سے کھینچا اس کو، یا انہوں نے وہ اسم اعظم سے، جس کے بارے میں کہا عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے علم تھا کہ اسم اعظم تھا. یعنی ملکہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے،
اور آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے سے قبل وہ جو اس کا تخت جو مختلف محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو اس کے آنے سے قبل یہاں لے کے آنا. یہ ایک تقریباً 2200 کلومیٹر کا سفر ہے آنے جانے کا. تو حضرت آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے اس کو کھینچ کے رکھ جو آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابی تھے. اور پھر اس میں سب سے اہم ہماری امت کے لیے جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ کہیں سے کوئی شے لے آتے ہیں. یہ میرا خیال ہے جو آپ نے اس سے پہلے بریک سے قبل جو حدیث شریف کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی قوت اپنے خاص بندوں کو تفویض فرما دیتا ہے تو پھر اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. کیا بات. غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز. اس پہ جو ہماری توجہ عوام الناس کی میں کروانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں یہ اختیار دے گا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہنم سے ہر اس کو نکال لیں. یہ بڑی قابل غور بات ہے ناظرین کہ ہر اس کو نکال لیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. تو مفسرین نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے ان کو کھینچ کے باہر لے آئے کہ ان کے اندر بھی آپ کی نگاہ قدرت کا نگاہ کمال کا اتنا گہرا اثر ہوگا کہ 1000 سال کی مسافت کے فاصلے پہ جہنم جنت سے ہے اور اس کی گہرائی کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ قدرت سے اس طاقت سے ان کو لے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ ہیں جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا. اللہ فرمائے گا میرے حبیب آپ ان کو جنت میں داخل فرما دیں. اور یہ ملکہ بلقیس حاضر ہو گئی اور پھر مسلمان ہو گئی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا مفتی صاحب اور صاحبزادہ علامہ بدرالزماں قادری صاحب. آپ کو مبارکباد بھی کہ آپ کی جو خدمات ہیں جامعہ اجویریہ داتا دربار کے لیے وہ بڑی لائق تحسین ہے. اور آپ کے اسٹوڈنٹ نے جو داتا دربار کا عظیم اور وقیع جامعہ ہے اس نے پورے پاکستان میں پوزیشن حاصل کی. تو میں جامعہ اجویریہ اور داتا دربار ایڈمنسٹریشن ان کو بھی اس وساطت سے اس فورم کی وساطت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا پروگرام اور اس کے مضامین بہت وقیع تھے اور بالخصوص ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے بہت سے رہنما اصول ہیں جن کو اگر ہم اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگیاں نور علی نور ہو سکتی ہیں. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ الحاج اختر حسین قریشی حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. وہ مائک سنبھال لیں. اور میں وظیفہ آج کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے لیے شام تک اور جس نے شام کے وقت تلاوت کی تو اس کے لیے صبح تک آسانی پیدا کر دی جاتی ہے. اور یہ شاید 2-2.5 منٹ میں لوگ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور پھر قرآن پاک اس کی آیات کا نور اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے اس حصار میں اور حفاظت میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگیوں کو اور زیادہ آسان اور پر نور بنائے. الحاج اختر حسین قریشی. ہے ذکر تیرا گلشن گلشن ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو سمن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی لوا
تجھے سے حسن چمن قائم ہے تجھے سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح صبا تو جانے چمن سبحان اللہ سبحان اللہ تو روح صبا تو جانے چمن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو سمن سبحان اللہ سبحان اللہ